من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والا اور منہ پر تانے دینے والا ہو۔ وہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، حالانکہ توڑ پھوڑ دینے والی چیز کے ذریعے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ آگ ہے جسے اللہ نے بھڑکایا ہے، جو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، پھر اس کے ذریعے اس کو ستونوں کے اندر، مضبوط ستونوں کے اندر قید کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ ہمزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورہ کے اندر جو بنیادی مضمون ہیں وہ 2 اور 3 ہیں۔ سورت بڑی مختصر سی، بہت چھوٹی سی سورت ہے، لیکن بڑی جامع سورت ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر 2-3 خرابیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہی چاہا جا رہا ہے، اس کے درس سے، اس کے پڑھنے پڑھانے سے، سمجھنے سمجھانے سے، کہ اس کو سامنے رکھ کر اچھائیاں جو ذکر کی گئی ہیں اسے بھی، اور جو برائیاں ذکر کی گئی ہیں اسے بھی سامنے رکھ کر انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ بھئی یہ خوبی اگر میرے اندر ہے تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرے اور دعا کرے کہ اللہ اس کو مزید تقویت پہنچائے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ خوبی نہیں بلکہ یہ خرابی جو قرآن کریم نے ذکر کری ہے اگر یہ میرے اندر ہے تو انسان اس کی اصلاح کرے۔ اس کے اندر جو 2 چیزیں شروع میں ذکر فرمائی کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والا اور منہ پر تانے دینے والا ہو۔ یعنی بڑی بری عادت ہے کہ کوئی انسان پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے، غیبت کرے۔ قرآن کریم کے اندر خود ہے کہ کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ یہاں پر 3 چیزیں قابل ذکر۔ پہلی چیز تو بھائی، یعنی جو انسان، اللہ رب العالمین نے بھائی ذکر اَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، بھائی کا ذکر فرمایا، یعنی ایک خونی رشتہ، ایک تعلق والا رشتہ، اس کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ گوشت، یعنی کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی مردار کھائے یا کوئی حرام، کسی ایمان والوں کا ہے بھائی سور کا یا جو ہے کتے کا یا اسی طرح کسی حرام جانور کا گوشت کھانا ہے، اس کو کراہیت آئے گی سنتے کے ساتھ ہی، پسند نہیں ہوگا اس کو کہ اس کا ذکر بھی اس کے سامنے کرے۔ تو دوسرا گوشت، اور تیسرا مردہ، یعنی انسان جو ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے بھائی کی، ایمان والے کی غیبت کرے۔ اور دوسرا تانے مارنا، یہ تانے مارنا اللہ حفاظت فرمائے بہت بری بات۔ اور اب تو جو ہے سوشل سائٹس کے زمانے، واٹس ایپ کے ذریعے لوگ تانے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ یعنی یہ ہے کہ کوئی انسان نے، کوئی کسی سے بات ہو گئی، گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی بھائی سے ہو گئی، بہن سے ہو گئی، دوستوں سے ہو گئی، تعلقات والوں سے ہو گئی، تو خاص طور پر کوئی ایسی بات لکھ رہے ہیں جس سے بتایا جا رہا ہے کہ فلاں کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو جو ہے میوٹ بھی کر دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں بھائی جس کو بات پہنچانا ہے اس کو بات پہنچائے۔ تانے اس طرح مارے جا رہے ہیں کہ واٹس ایپ کی سٹوری کے اندر، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اندر اسی طرح کئی طرح سے تانے مارے۔ یہ بہت برا عمل ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر بھی برائی کرنے والا ہو، یعنی تانے مارنے والا ہو، اور اسی طرح وہ
پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددا، تیسری خرابی جو مال جمع کرتا ہے۔ اب یہ مال جمع کر لینا مطلق خرابی نہیں ہے، یعنی کوئی شخص کہے کہ مال جمع کرنا ہی برا ہے، بھائی صرف مال جمع کرنا برا نہیں ہے، بلکہ مال جمع انسان کرے گا تبھی تو زکوٰۃ دے گا۔ بھئی زکوٰۃ تو اسی شخص کو وہی شخص دے گا جو 1 سال پورا گزر گیا مالدار ہو، یعنی جس کا مال ہے تبھی تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح سے مال ہے تبھی تو قربانی کرے گا، مال ہے تبھی صدقہ فطر ادا کرے گا، مال ہے تبھی وہ حج بیت اللہ کرے گا۔ تو صرف مال جمع کرنا برا نہیں ہے، اگر انسان مال حلال طریقے سے کما رہا ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اگر جمع کر رہا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، یعنی زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ دے دی، حج کے وقت حج کر لیا، صدقہ فطر کو صدقہ فطر ادا کر دیا، قربانی کے وقت قربانی کر دی، اولاد اللہ نے دی عقیقہ کر دیا، تب مال جمع کرنا ہی برا نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب دے گا جہنم کا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اللہ رب العالمین اس دن ان لوگوں کو آگ کے اوپر پیش کرے گا، اور آگ کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ اب جلنے کا مزہ چکھو، یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مال سے وہ مال مراد ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، لیکن اگر زکوٰۃ دینے کے بعد انسان مال جمع کر رہا ہے تو برا نہیں ہے۔ برائی آگے ہے وعددا، اس کو گن گن کر شمار کر کر کے رکھ رہا ہے، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ انسان 99 کے پھیر میں پڑ گیا، یعنی اگر 100 روپے ہیں تو 200 کیسے ہو جائیں، 200 ہیں 300 کیسے ہو جائیں۔ اب اس چکر میں وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، جبکہ سب سے پہلا حق انسان کا اپنے جسم کا ہے۔ اس لیے بزرگوں کے اقوال میں بات ملتی ہے کہ انسان سادی سواری استعمال کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سادہ لباس انسان استعمال کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سادہ گھر انسان بنائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غذا اس کی بہت اچھی ہو، غذا بہت مضبوط ہو۔ اگر اللہ اس کو دے رہا ہے تو سردی کا موسم ہے خوب اچھا کھائے، گرمی کی جو غذائیں ہیں گرمیوں کے اندر کھائے، بارش کے موسم میں جو غذائیں، کیونکہ غذاؤں کو اللہ نے نعمت، پھل فروٹ غذا ہے، ڈرائی فروٹس غذا ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے نعمت بیان فرمایا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں انسان اختیار نہیں کر، اللہ دے رہا ہے، اگر کوئی انسان کا پیسہ نہیں ہے تو انسان اگر نہیں خرچ کر پا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے اس کے باوجود اپنے جسم پہ خرچ نہیں کر رہا، اس سے مال پہ لعنت ہے کہ انسان کے اپنے جسم کے اوپر بیمار ہڈیوں کے اندر گودا ختم ہو گیا، لیکن اس کو کہا جا بھائی تمہارا مال ہے تو ذرا جو ہے بکرے کی ہڈی گڈی لا کے سوپ پیو اس کا، تو اس کا جو پیٹ مروڑ پیلا ہو رہی ہے، تو پیسے کون خرچہ کرے اتنا؟ اپنی ہڈیاں ختم ہو رہی ہیں، اپنی ہڈیاں گل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سوپ نہیں پی رہا ہے، اس لیے نہیں پی رہا کہ وہ پیسہ ختم ہو جائے گا، حالانکہ یہ پیسہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مال 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 انسان کرتا ہے، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور اس کے بعد پخانہ کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ دوسرا پہن لیا اور اس کے بعد بوسیدہ کر دیا، یہ اس کا مال ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تاکہ اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا، کہ یہ 3 چیزیں اس کی مال ہیں۔ 2 کا فائدہ دنیا کے اندر اس کو مل رہا ہے، اور تیسرے کا فائدہ آخرت میں ملے گا انتہائی اعتبار سے، ابتدا کے اعتبار سے دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، لیکن اس کے علاوہ کہا سب وارثوں کا مال ہے۔ ایک آنکھ مچ جانے کے بعد جو ایک واقعہ بہت عام طور پہ دعوت کے اکابر بیان کرتے ہیں، بڑا کس علاقے کا ہے اللہ عالم، لیکن بڑا عبرتناک واقعہ کہ ایک شخص نے مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد میں یہ پوری تیاری کر لی، بھائی اب میں یہاں سے اپنے علاقے سے دوسری جگہ جا رہا ہوں اس مکان میں رہنے کے لیے، تو میں ڈائریکٹ نئے مکان میں جاؤں گا، پرانے مکان میں نہیں جاؤں گا، اور نئے مکان کو آراستہ پیراستہ کیا، اس کو سجایا، ساری تیاری کرے، پلین سے بیٹھ کر کے وہاں جانے کا ارادہ تھا، لیکن پتہ چلا اس سے پہلے ہی موت آ گئی۔ وہ علاقہ دوسرا تھا، جس علاقے میں اسی علاقے میں موت آ گئی، اب جس پلین سے زندہ انسان کو جانا تھا اس پلین سے اس کی لاش گئی ہے، اور جب لاش گئی تو بیوی نے یہ کہا ہے، جب لاش کو نئے مکان میں لے جانے کی ارادہ کرا گیا تو بیوی نے کہا نہیں، بولے وہاں شروعات مت کرو، کیوں؟ اب شگن ہو جائے گا کہ اس گھر کے اندر تم نے پہلے مردے کو لے کے گئے، اس گھر سے پہلے میت اٹھی ہے، اس لیے یہاں اب شگن ہو جائے گا، یہاں سے نہیں بلکہ پرانے مکان سے تجہیز تکفین کر دو، نئے مکان میں زندہ ہی جائیں گے۔ یعنی جس مکان کے اندر اتنی محنت اس نے کری، بیوی سگی بیوی بالکل، یعنی اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی اعلیٰ مثال بیان فرمایا، لم تر للمتحابین مثل النکاح، کہ میاں بیوی سے زیادہ تم ایک دوسرے کو محبت کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے، اتنی زیادہ محبت جس کو اللہ کے نبی فرمانے کہ انتہائی محبت والا رشتہ، انتہائی خلوص والا۔ بیوی نے منع کر نہیں، حالانکہ بیوی کے اوپر سوچو کتنا بڑا غم ٹوٹا ہوگا کہ وہ عدت میں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بیوی نے منع کر دیا کہ ضرورت نہیں، پرانے مکان سے کر دو، تو یہ انسان کا مال ہے۔
تو لہٰذا مال سب وارث ہوگا بعد میں، اس لیے اپنی زندگی میں خوب اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، اپنے جسم کے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے بچوں کے جائز چیزوں کے اندر خرچ کریں، ہاں ناجائز چیزوں میں نہیں کریں، فضول خرچیاں نہیں کریں۔ بچہ کو جائز چیز مانگ رہا ہے، حالت خراب ہو رہی، بیمار ہے بچہ، ڈاکٹر بول رہے ہیں اس کو اچھی چیز کھلاؤ، رات میں جو ہے پیشاب کرنے کی عادت ہے، ڈاکٹر نے خود کہا بکرے کی تلی، یہ بکرے کی تلی والا حقیقی واقعہ ہے، حقیقی واقعہ بھائی، اس ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کو بکرے کی تلی اس کو کھلاؤ، مستقل ایک عادت بنا کر کے کھلاؤ، تو پیشانی پہ جو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بولا اتنے مہنگے کی کیا ضرورت ہے یار، وہ ڈاکٹر تو بات کو بڑھاتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ شروعات کے اعتبار سے خرچ نہیں کر رہا ہے، لیکن انتہائی اعتبار سے اور زیادہ خرچ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان ڈاکٹری کے اندر الجھ جاتا ہے، کسی بیماری کے اندر پڑ جاتا ہے اگر، اللہ نہ کرے بیماری اس کو پکڑ لیتی ہے اگر، تو اس کے بعد بہت زیادہ اس کا خرچہ ہوتا ہے، بڑا نقصان اس کے مال کا ہوتا ہے، لیکن وہاں تک بھی انسان کا دماغ نہیں جا رہا، وہ سوچ رہا ہے ظاہری طور پر ابھی جو فائدہ ہو رہا ہے، ابھی جو پیسہ بچ رہا ہے میں اس کو بچا لوں۔ تو مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے انسان، اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے، حلال و طیب طریقے سے کمائے اور حلال و طیب طریقے سے خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اپنے دوست احباب پہ بھی، ہاں فضول خرچے نہ ہو اور ناجائز کام کے اندر نہ ہو، ورنہ انسان جمع کر کر کے رکھ رہا، اس کی ایسی مثالیں یا کہہ لیا جائے ہمارے معاشرے کے اعتبار اتنی بدترین مثالیں ہیں کہ انسان کے گھر کے اندر اس کا بیٹا ہے، وہ اپنے بیٹے پہ مال کو خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کا جو ہے پریشان حال بھتیجا ہے، اس کے اوپر وہ مال خرچ نہیں کر رہا ہے، اپنے بیٹے کے اوپر خرچ کر رہا ہے، لیکن پریشان حال اس کا بھانجا ہے، لیکن اس پہ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرا جائے، افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں پر، قریبی تعلق داروں پر خرچ کرا جائے، اس لیے کہ اس میں تعلق کا بھی ثواب ہے اور دوسرا خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ خود کے لائف اسٹائل تو بہت ہائی فائی ہے، 3 4 5 مکان ہیں کرائے پہ دے رکھے ہیں، اور سگا بھائی حقیقی بھائی کرائے کے مکان میں ہے، اور کرائے کے مکان میں ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر وہ بھائی خود اس بھائی سے مکان مانگ رہا ہے کرائے پر کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے مکان کرائے پر ہی دے دو، تو اس کے باوجود وہ بھائی مارکیٹ ویلیو سے کم کرنے کو تیار نہیں سگے بھائی کے لیے۔ یہ ہے مالم وعد گدا کہ اتنا زیادہ تناسب ہو گیا ایک بھائی، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے سب کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے، ایک بھائی کے پاس زیادہ مال ہے، ایک کے پاس کم مال ہے، تو ہونا تو چاہیے کہ بڑا بھائی اس کو لے کر چلے، یا چھوٹا بھائی اگر مالدار ہے تو بڑے بھائی کو لے کر چلے، اگر بڑے بھائی کے پاس مال کم ہے کسی طرح سنبھال لے، اپنے بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، کسی طرح سے وہ ان کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، نہیں یہ میرے تعلق والے ہیں، میرے خونی رشتہ دار ہیں، میرے سگے رشتہ دار ہیں، بالکل خونی تعلق ہے انسان، لیکن اس کے باوجود بھی انسان مال، حتیٰ کہ اس میں کمی کوتاہیاں ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہمارے اپنے علاقے کے اندر کہ بھئی ایک شخص نے اپنے سگے بھائی سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ مانگا، اپنے سگے بھائی سے کہا کہ بھئی مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ دے دو، یعنی اپنی بھتیجی کے لیے۔ تو وہ بھائی جس نے کچھ مہینوں پہلے اپنے بیٹے کی شادی میں لاکھوں روپیہ پھونک دیا تھا، اور ہزاروں روپیہ جس نے آتش بازی کے اندر پھونک دیا، بالکل حرام و ناجائز، بالکل حرام و آتش بازی شادیوں کے نام پہ کرنا حرام و ناجائز ہے، صرف خلاف سنت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں چھوٹا موٹا گناہ ہے، بالکل حرام و ناجائز ہے، اس لیے کہ دین، نکاح جو ہے دین ہے، اور دین کے اندر کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ آتش بازی کرنا صرف اور صرف بہت ساری چیزیں شادی بیاہ کے موقعوں پر ایسی ہیں کہ جو صرف خلاف سنت ہے، مثلاً یا جو ہے تقوی کے خلاف ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں بالکل حرام ہیں۔ مثال کے طور پہ دلہا دلہن کو ایک اسٹیج کے اوپر بٹھا لیا، اب دلہن کے نظارے دلہے کے دوست بھی کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے اگر دلہا ہے تو اس دلہے کے نظارے دلہن کی سہیلیاں بھی کر رہی ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو بہت ساری چیزیں شادی بیاہ میں حرام ہیں، بہت سی خلاف سنت ہیں، تو آتش بازی بالکل فضول کام ہے، اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دینے والا بھائی اپنی سگی بھتیجی کے لیے بول رہا ہے اپنے سگے بھائی سے کہ جا کے سمیلن میں شادی کر دے، تیرے کو پیسہ نہیں لگے گا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے پیسہ مانگ لیا اپنے بھائی سے۔ حالانکہ ہونا تو یہ تھا بھائی جو 10-15 لاکھ روپے اپنے بیٹے کی شادی میں لگا رہا ہے، 1-2 لاکھ روپے ہدیتاً وہ دے سکتا تھا، نہیں میری بھتیجے کے لیے میرا خون ہے، یعنی جہاں سگی بھتیجی، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگی بھانجی، یہ تو ایسے رشتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اسی لیے قطع تعلقی حرام، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطع تعلقی کو، رشتوں کو توڑنے کو ناپسند اسی لیے کیا ہے، اسی وجہ سے کیا ہے کہ بھئی یہ رشتے آپ ہوتے کون ہو توڑنے والے، آپ نے بنائے ہی نہیں ان کو، بھئی کوئی کسی کا سگا بھائی بن گیا، اس میں اس کی کیا، اس کا کوئی انٹرفیئر تھا ہی نہیں،
وہ تو اللہ نے اس کو بنا دیا، ایک ماں کی اولاد ہو کو دونوں سگے بھائی سگے بھی، تو اللہ نے اس رشتے کو خونی رشتہ بنایا، لہذا جب اللہ نے اس کو بنایا ہے توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی انسان ایمان اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لے، تمام کے تمام غیر مسلم رشتہ دار اس کے، تمام ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی جتنے بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام کا وہی حق ہے جو ایک مسلمان ماں کا اور مسلمان باپ کا حق ہے، جو ایک مسلمان بھانجے بھتیجے کا حق ہے وہی کے وہی حق ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ یہاں مسئلہ اسلام کا نہیں تھا، یہاں مسئلہ دین کا نہیں تھا، یہاں مسئلہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کا تھا۔ اللہ نے بھائی بنایا ہے تو بھائی تو ظاہر سی بات رہے گا۔ اگر کوئی ایک بھائی اسلام قبول کر لیتا ہے، دوسرا بھائی اسلام قبول نہیں کرتا ہے، تو بالکل یہ نہیں کہ اس بھائی کو انسان کاٹ دے، نہیں، بھائی ہونے کی وجہ میرا بھائی ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے آج بھی، بلکہ اور ایک درجہ بڑھ جائے گا اس بنیاد کے اوپر، اب تو اس کے لیے محنت بھی کرنا ہے کہ جس طرح میں جہنم سے بچ گیا یا میں جہنم سے بچ رہا ہوں، اللہ میرے اس بھائی کو بھی بچا لے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنا۔ بلکہ دیکھا جائے دنیا میں اعتبار سے اس کے حقوق تو بڑھ گئے ہیں، تو یہ دینی تعلیمات ہے کہ انسان کے پاس جو مال بھی اگر ہے خوب خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دنیا کے اندر بھی حلال و طیب جگہوں پر خرچ کرے، جمع کر کے نہ رکھے، اور جہاں لگے اس کو کہ بھائی میرے بھائی کو ضرورت ہے وہ بھائی کا سہارا بن جائے، جہاں ضرورت لگے بہن کو ضرورت ہے بہن کا سہارا بن جائے، اوپر کے رشتہ داروں میں دادا دادی کو ضرورت لگے، نانا نانی کو ضرورت لگے، خالہ کو چچا کو ضرورت لگے، خالہ کو پھوپھی کو ضرورت لگے، سگے رشتے بالکل ملاوٹ ہی نہیں ان کے اندر، اخلاص سے بھرپور رشتے، اس کے اندر انسان مال کو لگا اور نبھا لے کسی طرح کہ بھائی میرا بھائی کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اگر میرے سامنے مانگ بھی رہا ہے تو کم از کم میرے اور اس کے درمیانی بات رہے، اس کو بات کو ختم کر دے، لے بھائی جو ضرورت لگے اس کو سیٹل کر دے کسی طرح۔ اگر یہ کر لے گا تو وہ موارے اور نیارے اس کے کہ مال کو صحیح جگہ، لیکن اللہ نہ کرے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ پکڑ والا ذریعہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل کے اندر مالدار انسان ہوگا، جو غریب اور فقراء مسکین جو ہوں گے وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ جنہوں نے اگر حقوق ادا نہیں کرنے کا مسئلہ ہے تو بڑی وعیدیں۔ تو فرمایا کہ یہ مال کو جمع کر کے رکھتا تھا، گن کے سوچتا تھا کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، حالانکہ اتھل پتھل کر دینے والی چیز، توڑ پھوڑ کر دینے والی چیز کے ذریعے اس کو ہلاک کیا جانا تھا، اور وہ کیا چیز تھی؟ وما ادراک ما الحطمہ وما نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جس کو اللہ نے بھڑکایا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ایک تو آگ یہ جو جس انسان کی چمڑی کو جلا دے، انسان کے جو گوشت تک اس کا اثر ہو جائے، اتنی خطرناک اور اتنی بھیانک ترین آگ ہوگی جو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگ کے عذاب کو بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ بڑا خطرناک اور بڑا دردناک عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان لوگوں کو ستونوں کے اندر قید کر دیا جائے گا۔ اب یہاں سے لے کے سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک آخر میں وہ 10 مشہور و معروف صورتیں ہیں جو ہم عام طور پہ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ مضامین اس کے اندر بہت سارے ہیں، لیکن ہم ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کی تفصیلی بات جو ان صورتوں میں آنا تھی وہ سب پہلے آ چکی ہے۔ فرمایا کیا یہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ جو ابرہہ نے حملہ کیا تھا بیت اللہ کے اوپر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اللہ نے ان کی تدبیروں کو ذلیل نہیں کر دیا، لوٹا نہیں دیا، اور ان کے اوپر ابابیل پرندوں کے لشکر بھیجے جو ان کے اوپر پکی مٹی کی پتھر برسا رہے تھے، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھوسے۔ پھر فرمایا سورہ قریش کو ایک احسان ذکر فرمایا کہ بھئی دوسرے لوگ جو ہے اتنے زیادہ سفر کے قافلے یا اپنی زبان میں کہہ لیں ایکسپورٹ امپورٹ کا اتنا بڑا کاروبار نہیں کر پاتے ہیں، ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، لوٹ لیتے ہیں، لیکن قریش کے ساتھ یہ بڑا معاملہ تھا، اللہ نے بڑی عزت انہیں دی تھی بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے کہ ان کی بڑی عزت تھی، لوگ قریش کے قافلوں کو آسانی سے نکلنے دیا کرتے تھے۔ بعض علاقوں کے جو بالکل نامانوس ہو وہاں ایک الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ جو علاقے تھے شام کے علاقے میں سفر کرا کرتے تھے، بڑے آسانی سے نکلنے دیا کرتے تھے، قریش کے قافلے ہیں ان کو چھیڑتے نہیں تھے، ان سے مزاحمت نہیں کرتے، تو اللہ نے اس کو ذکر فرمایا بطور احسان۔ اور ہم بھی اس بات کو سامنے رکھیں کہ اگر اللہ نے کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی شعبے کے اندر اگر ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے اس جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کو تکلیف آ سکتی تھی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہماری بات ہے، ہمارا اثر ہے، ہمارا رتبہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بچا رکھا اس تکلیف سے، تو انسان اس کا احسان مانے۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی قریش جانے پہچانے تھے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ موسم گرما اور سرد، یعنی سردی اور گرمی کے موسم میں قافلے سفر پر نکلتے ہیں، سفر پر اور تجارتی سفر پر۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے معبود رب کی یعنی اللہ کی عبادت کریں، گھر یعنی بیت اللہ۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن دیا۔
ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو یعنی فیصلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب یہاں پر جو فویل للمصلین آ رہا ہے، خرابی یہ نمازی کے لیے، آگے ہے نا کیا بولتے دو باتیں، تین باتیں ہیں اور اوپر دو باتیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا مسئلہ اگر غور کیا جائے تو نماز کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرنے والے کے اوپر ہے، کہ نماز کا تقاضا تو یہ ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یتیم کو جھڑکتا ہے، تو نماز کا تقاضا یہ ہے، نمازی کی زندگی کا تقاضا ہے کہ یتیم کو جھڑکے نہیں بلکہ یتیم کو گلے لگائے۔ دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو یتیم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے۔ نمازی کا تقاضا یہ، اگر انسان نمازی ہے صحیح معنی میں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یتیم کو بھی گلے لگائے اور مسکین کو بھی کھانا کھلانے پر ابھارے۔ فویل للمصلین، خرابی یہ ایسے نمازیوں کے لیے۔ دو باتیں اوپر ذکر کی، تین آگے آ رہی ہیں کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ انسان نے نماز پڑھ لی، بہرحال یہ بات بھی ہے، عام طور پر ہم ایک جملہ کہہ کے اگر نکل جاتے ہیں تو بات سمجھ میں کم آتی ہے۔ بات یہ ہے کسی انسان نے اللہ نہ کرے فارمیلٹی کے لیے بھی نماز پڑھ لی تو اس انسان سے کروڑوں اربوں درجہ بہتر ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ کہہ لیا فارمیلٹی کے نماز کا کیا پڑھنے سے کیا فائدہ۔ عام طور پہ نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں بھائی صرف قرآن کی تلاوت سے کیا فائدہ جب تک سمجھو نہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، سمجھنا ہے، تدبر بھی ہے، تفقہ بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن تلاوت کو فضول کہنا بیوقوفی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی کہنا بھائی وہ انسان جس نے تلاوت کری ہے وہ اس انسان سے بہت بہتر ہے جس نے تلاوت بھی نہیں کری ہے، تو لہذا عبادتوں کے معاملے میں جو انسان کر رہا توسع ہونا چاہیے، انسان کو اتنا ڈرانا نہیں کہ بھائی تو نے یہ کر لیا کیا فائدہ تیرا یہ کرنے سے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان شراب پی رہا اور نماز پڑھ رہا ہے، بھائی تو شراب تو پیتا نماز پڑھنے کیا فائدہ، یہ جملہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ ہم رسید کٹا لے کے بیٹھنے والے نہیں کہ جنت بانٹتے پھریں۔ بھائی نماز پڑھنا الگ مسئلہ ہے، شراب پینا الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شرابی مسجد کے اندر اگر آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ایک فرض ادا کر رہا ہے، یہ الگ بات ہے، گناہ بھی کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے، تیرے جھوٹے جس سے کئی بار ہم ایک بڑا تلخ جملہ میں کہہ دوں معذرت کے ساتھ میں، کسی انسان نے داڑھی رکھ لی اور داڑھی رکھنے والے داڑھی رکھ کر یہ بات کرتا ہے تو بھائی داڑھی رکھ کر کے بات اگر کر رہا ہے تو یہ اس شخص سے بہتر ہے جو بغیر داڑھی رکھے یہ بات کر رہا ہے۔ ایک داڑھی والا جھوٹ بول رہا ہے اور ایک بغیر داڑھی والا جھوٹ بول رہا ہے، تو داڑھی والے کا جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، لیکن جو انسان بغیر داڑھی رکھے جھوٹ بول، اس پر ڈبل گناہ، کہ داڑھی منڈوانے کا بھی گناہ اور جھوٹ بولنے کا بھی گناہ۔ یہ الگ بات ہے کہ داڑھی کا ادب اور احترام میں اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس کو داڑھی کا تانا دیں، لیکن تانا دینے کا بھی حق نہیں ہے۔ کوئی بہن پردے والی ہے، اگر باحیا بہن ہے پردہ کرتی، اگر اللہ نے کر اس کے اوپر پردے والی ہو کر کے یہ کام کرتی ہے برقع اوڑھ کر کے، تو بھائی برقع اوڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے، دوسرا گناہ ایک الگ مسئلہ ہے، دونوں کو ایک دوسرے جوائنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح کوئی انسان اگر کوئی ایک نیک عمل کر رہا ہے، اس عمل کی پذیرائی ہو، الحمدللہ آپ اتنا بڑھیا کام کر رہے ہیں، تو بھائی یہ برا کام بھی چھوڑ دیجئے۔ دعوت کا یہ طریقہ یہ نہیں کہ اس نے جو کام کرا اس کام کو بھی زیرو کر دیا، یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا الذین هم عن صلاتهم، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، مطلب یہ کہ جو حق ہے اس نماز کا وہ ادا نہیں کرتے۔ الذین هم یراؤون، اور وہ صرف دکھاوا ہی دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان سے مانگی جاتی ہیں نا اس کا منع کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی بار انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ بھائی کوئی تم سے آگ مانگے نا تو اس کو منع مت کرو۔ ظاہر سی بات ہے آگ کے ذریعے ایک دوسرے کے چولہے کو جلایا جاتا تھا پہلے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرمایا کوئی بہن اگر آگ مانگ رہی ہے اس کے چولہے کو جلانے کے لیے تو کوئی منع نہیں کرے۔ تو یہ آگ کا رواج تو چلو ابھی ہمارے یہاں پر نہیں ہے، لیکن کوئی پڑوس سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے، تعلقات والے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، تو وہ انسان اس کو دے دے دل بڑا کر کے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نقصان بھی ہو جائے تو برداشت کر لے، یہ سوچ کر بھائی جس کو دیا ہے کچھ نہ کچھ تو اس سے رشتہ ہوگا تبھی تو اس نے مانگا ہے۔ اچھا ایک بات اور یہاں پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، باریکی کی بات، اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر مثلا پڑوس سے کوئی سالن آیا تو ہم کیا کرتے ہیں ان کا برتن رکھ لیتے ہیں، یہ ضمناً ایک بات آ گئی ہے، ہم ان کا برتن رکھ لیتے ہیں، حالانکہ برتن رکھنے کا نا اخلاص ہوتا ہے، اخلاص یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ہمارے پڑوسی نے جو ہم کو دیا ہے جب ہمارے یہاں کوئی اچھی چیز بنے گی تو ہم ان کو دیں گے، یعنی ہدیے کا بدیہ ہدیہ جو ہے ہدیے سے بدل ہم کریں گے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن نیت بھلے ہی اچھی ہو لیکن طریقہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بھائی وہ برتن ہم اتنے ٹائم تک اپنے گھر میں لے جا کے پٹک لیا، یا تو کبھی استعمال بھی کرنے میں آ جاتا ہے وہ،
تو وہ استعمال کرنا کسی مسلمان کے مال کو بغیر اجازت کے وہ جائز نہیں ہے، اور اگر استعمال نہیں بھی کرا، حفاظت سے رکھ بھی لیا، تو ان کو ضرورت پڑ رہی تھی اس چیز کی۔ بھائی مثال کے طور پہ کسی نے ٹفن کے اندر کوئی چیز دی ہے، تو ٹفن ان کو کہیں لڑکوں کو جاب پہ جانا ہے، ٹفن لے کر کے جانا ہے، گھر کے ذمہ داروں کو ٹفن لے کر کے جانا ہے، اور وہ ٹفن ہم نے اس کو انگیج کر دیا، تو لہٰذا اس سے اس کا بہتر طریقہ ہے اس چیز کو اسی وقت لوٹا دیں، اور جب ہمارے یہاں کوئی اچھی چیز بنے تو کوشش کریں ہم اس کا جو ہے ان کو ہدیتاً دے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے اس کو ہدیتاً دیا تھا، یہ ہم نے ہدیتاً دیا۔ یہ بہتر طریقہ اور مناسب طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ بالکل حرام ہی ہو گیا ایسا نہیں کرا تو، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ سورہ کوثر کی انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت زیادہ خیر والی چیزیں عطا فرمائی، جن میں خاص طور پہ کوثر یعنی حوض کوثر بھی مراد مفسرین نے لی ہے۔ فصلی لربک وانحر، لہذا اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے، قربانی دیتے رہیے۔ ان شانئک هو الابتر، اور بے شک آپ کے دشمن ہیں نا انہی کی رگ کٹی ہوئی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں تمہارے معبود کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو میرے معبود کی، لہذا تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا دین۔ پھر اس کے بعد سورہ نصر ہے جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ جوق در جوق فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے، یعنی اتنی بڑا اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے کہ جو چھوٹا سا ایسا لگ رہا تھا کہ دین وہیں مٹ جائے گا، وہیں ختم ہو جائے گا، مکہ میں ختم ہو جائے گا، نہیں طائف میں ختم ہو جائے گا، بدر میں ختم ہو جائے گا، خندق حنین بہت سارے مواقع وہاں ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا، اللہ نے اس کو تابندہ کیا اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو منتخب فرما لیا۔ تو یہ انعام جب ہوا تو فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان اور اس کی حمد بیان کرتے رہیے اور اس سے استغفار کرتے رہیے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ابو لہب کا ذکر ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب جو بہت بڑا مشرک اور نافرمان تھا، کہا کہ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، اور خود بھی ٹوٹ گیا، اس کا مال جو اس نے کمایا تھا اس کے کوئی کام نہیں آیا، عنقریب اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی کو بھی جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے اور لکڑیاں رسی کے ذریعے اس کو وہ باندھتی ہے، یعنی اس طرح جو کام کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے اندر اپنے خاوند کے بالکل ساتھیوں کے اندر ہے، جو خاوند کرتا تھا وہی کام وہ بھی کرتی تھی، اللہ نے وہی انجام اس کا بھی کرا۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص تک کا ہو گیا الحمدللہ مکمل۔ اب اس کے بعد اگلے ہفتے انشاءاللہ اس دور کی تکمیل ہے انشاءاللہ، تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا درس انشاءاللہ ہمارے استاد حضرت مولانا سلیم صاحب ندوی حفظہ اللہ فرمائیں گے، تو لہذا سبھی حضرات شرکت کریں، اور جو اپنے یہاں موجود رہتے ہیں ہر وقت وہ تو خاص طور پہ شرکت کریں۔ وقت تو نماز کا یہی رہے گا انشاءاللہ، درس بڑا مختصر سے ہوگا، اس کے بعد میں مولانا کا درس ہوگا، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور اس کے بعد کھانا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو دور اپنا الحمدللہ تقریباً 7.5 سال سے ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، تو یہ ایک تکمیل اس کی ہوئی ہے، تو لہٰذا سب شرکت کریں انشاءاللہ، دعا بھی کریں کہ اللہ اس پروگرام کو آسانی کے ساتھ مکمل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔